What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتكم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان کا، ایک عظمت کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور وہ اس طرح سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوں بولیے کہ آزمائش کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے جو ہے وہ یہود کے ایک عالم تھے، یہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا، حلم کا، شفقت کا، درگزر کا انداز اختیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا کہ آپ نے بعد میں بتایا، ایک طویل روایت ہے، میں اس کا مضمون سنا رہا ہوں، کہ میں نے پہلی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ نبی پاک، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پڑی تھی کہ جو ان کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کرتا چلا جائے گا اتنا ان کی درگزر اور ان کے حلم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے انداز کے اندر حسن اخلاق کی جو خوبصورت خوبی ہے اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا سے ہم آج کے پروگرام میں 3 عنوانات پر بات کریں گے. تو جو 3 چیزیں ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے طبیعت کے اندر نرمی، دوسرا یہ ہے اپنی مزاج کو ایڈجسٹیبل بنانا، اور تیسرا ہے رشتے نبھانا. پہلے میں نے نرمی کو لیا ہے تو میں یہ چاہوں گا آپ اس کو جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ نرمی کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں. بعض اوقات ایک بندہ ہے، مہربان ٹائپ کا آدمی ہے، شفقت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ کمزوری سمجھتے ہیں. یار یہ تو مجھے کسی کے بارے میں لفظ بولا یہ تو بکری کی طرح ہے، یہ یعنی آپ یوں کسی نے کہا تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ کمزوری ہے یا یہ طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، کیا ہے، خوبی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. خود پر کنٹرول کرنا تو طاقت ہی کہلائے گا، خوبی کہلائے گی، کمزوری تو نہیں کہلائے گی. سبحان. بندہ خود پر قابو نہیں پاتا، اوروں پر قابو پانے کی باتیں کرتا ہے. تو سب سے زیادہ طاقتور ہم اسی کو کہیں گے جس کو خود پر قابو پانے کی قدرت حاصل ہو جائے. یعنی جو اپنے وجود کو قابو نہیں کر سکتا وہ کسی کا وجود کیا قابو کرے گا. اللہ. تو جو لوگ اپنے مزاج پر، اپنے عادتوں پر قابو پانے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، یقیناً یہ زیادہ طاقت والے، زیادہ ہمت والے، زیادہ پسندیدہ لوگ کہلائیں گے. تو اب یہ کہ اگر کوئی نرمی اختیار کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، نہ کہ قابل مذمت. یعنی میں نے کہیں مطلب کہ سختی کے متعلق کوئی خوبی پڑھی نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھی ہو تو خیر آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے. کہیں آپ نے سختی کے بارے میں کوئی خوبی پڑھی ہے، الا یہ کہ چاہے
استثناء موجود ہیں، Exemption صورتیں موجود ہیں، والد وغیرہ یا دیگر، وہ بھی بہت ہی کم ایریاز ہیں ایسا ہی ہے. جہاں استثناء موجود ہے، یعنی کہ لیکن اس کے علاوہ جنرلی طور پر نرمی کے ہی فضائل ہیں اور درگزر کے ہی فضائل ہیں. ایسی بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو کہنے ہیں یار یہ تو بکری بنا ہوا ہے، ان کا کیا علاج کریں گے؟ آپ کو کسی نے کہا ہوگا، نہیں مطلب آپ کے کانوں نے کسی سے سنا ہوگا بکری تو سینگ مارتی ہے، میں نے تو دیکھا ہے. اگر بکری ساری نرمیں ہوتی ہے تو پھر یہ بغیر سینگ والی بکری کو قیامت کے دن حساب کی جو روایت ملتی ہے، تو یہ کہاں ہیں؟ تو بچے بھی باتوں کا ڈر رہے ہوتے ہیں بکری کے قریب جانے کے لیے. تو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہر جگہ نرم ہوتی ہے؟ کہ انسان ہو یا جانور ہو، سختی مزاج کیسا بن جاتی ہے. جانوروں میں بھی باتوں کا سختی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی سختی ہوتی ہے. اس سختی کو نرمی میں بدلنا یہ تربیت چاہتی ہے اس کے لیے. مرحبا. سب الفاظ کچھ لوگوں کے بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی وہ بات ہی جو ہے وہ ایسی کرتے ہیں کہ یوں بولیے کہ سامنے والے کے تن بدن میں جو ہے وہ آگ لگ جائے. کیا کہیں گے آپ ان الفاظ کو کس طریقے سے نرم کیا جائے؟ اصل میں یہ ایک فن ہے اور ایک اللہ پاک کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، جسے اللہ نے جس کو ہم عموماً کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. اچھا، کچھ لوگ بولنے کے بعد بھی تولتے ہیں. چلو میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی ایک طرح سے غنیمت ہے، مگر ایک تعداد وہ ہے کہ وہ تولتی ہی نہیں ہے، ان کا جیسے ویٹ اسکیل ہی نہیں ہے، وہ صرف بولیں گے. بلکہ اگر ان کے گفتگو کا اگر ہم ان کے سامنے کوئی جائزہ پیش کریں تب بھی وہ ہم سے الجھیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو گفتگو اور کلام میں ہمیشہ نرمی ہونی چاہیے. ہمارے ویسے گھروں میں بھی یہ نیچر ہوتا ہے کہ ہم چیخ کر بات کرتے ہیں. یعنی جب مجھے آپ پر تیش آئے گا، غصہ آئے گا، اب فاصلہ، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی، میری آواز آپ تک بھی آ رہی ہے، آ رہی. ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے غصہ آئے گا، سختی بات کرنی، یار سلمان سمجھتے کیوں نہیں ہو یار. اب حالانکہ آپ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی عمران آپ کی آواز مجھے آ رہی تھی اور آپ اب دوبارہ چیخ کر کیوں بات کر رہے ہو کہ مطلب. لیکن یہ چیخ کر بات کر کر میں نے اپنے کچھ جذبات، کچھ احساسات اور اپنی فیلنگ آپ تک پہنچائی ہے. لیکن مطلب اس سے کیا ہوا؟ آپ گھبرا گئے کہ ارے بیٹے کیا ہو گیا. مجھے آپ تک بات پہنچانی ہے. میں اس بات کو سختی اور شاؤٹنگ والے انداز میں پہنچانے کے بجائے اگر میں آپ تک اپنی بات نرمی کے انداز میں پہنچا کر ایک سافٹ اسپوکنگ کے ساتھ بات آپ تک پہنچاتا ہوں تو میرا خیال ہے بات تو میں نے آپ تک پہنچا دی. سبحان اللہ. مرحبا. اور مزاج کے اندر بھی نرمی، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جیسے یہ ہم کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے، یہ ہم پہنیں گے یہ ہم نہیں پہنیں گے، یہ یہاں ہم جائیں گے یہاں ہم نہیں جائیں گے. اس طرح کا جو ہے وہ مزاج جو ہوتا ہے اور پھر وہ اس مزاج کے اندر بڑے سخت گیر جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. ایون کہ ایک تو ہے گھر کے اندر تو آپ اس کو نافذ بھی کر سکتے ہیں کہ بھی ہمارے کھانے میں یہ آئے یہ نہ آئے. لیکن اگر آپ کہیں اور چلے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سسرال میں آپ آئے ہیں اور وہ جو آپ کو ناپسند تھا وہی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، تو وہاں پر بھی وہی انداز اختیار کرنا جو بندہ اپنے گھر میں ناپسندیدگی اختیار کرتا ہے اور آگے سے جو کچھ کہتا ہے. کیا کہیں گے اس طبیعت کے بارے میں؟ دیکھیں، زبان میں بھی نرمی ہونی چاہیے اور عادتوں اور مزاج میں بھی نرمی ہونی چاہیے. اور آپ نے ابھی جو بات کی نا، یہ طبیعت میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے. یقیناً اس کو بھی ہم نرمی سے تعبیر کر سکتے ہیں. ہر جگہ آپ کی پسندیدہ چیز نہ گھر میں مل سکتی ہے نہ باہر مل سکتی ہے. اس میں مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مبارک سیرت پر ہم بات کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر آ کر ارشاد فرماتے کہ کچھ کھانے کو ہے. اب کچھ گھر میں کھانے کو تھا نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. بات ختم ہو گئی. ایسی بات، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے گئے تو وہی کھانے کی بات ہوئی تو کوئی سی کھانے کی خاص چیز تھی نہیں جو اس طرح یوں پیش کی جا سکے. تو روٹی تھی اور وہ بھی کوئی بس روٹی تھی. تو پھر اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا سالن بھی نہیں تھا کہ وہ روٹی کو سالن کے ساتھ بندہ کھا لے.
تو پھر سرکی کی بات کی گئی، ہائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکہ پیش کیا گیا، تو آپ نے سرکے کے ساتھ روٹی تناول کی، کھائی، اور فرمایا سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر انداز زندگی ہمارے پیش نظر رہے تو کیا گھر میں، کیا گھر کے، یہ دونوں واقعات، ایک آپ کے ذاتی گھر کے اندر، ایک کہیں اور کا واقعہ ہے، یہ دونوں واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ تک اور میرے ناظرین تک پہنچائے ہیں۔ گھر اور گھر کے باہر کی میں پہلے بھی ناظرین تک بات پہنچا چکا ہوں کہ جو جتنا زیادہ کلوز ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ ان کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی آیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو امہات المومنین خود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے معاملات شروع ہوئے اور آپ جس کیفیت میں اپنے گھر تشریف لائے، اور ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے فضائل اس وقت بیان کی، آپ کی خوبیاں بیان کی، وہ خوبیاں ایک زوجہ، ایک بیوی اپنے شوہر کی بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ جو خوبیاں بیان کرتی ہے کہ زوجہ، ایک بیوی اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ اچھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو خوبیاں بیان کرے، وہ ایک ساتھی، ایک بالکل قرب تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت سے پہلے ایک سفر ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام جنہیں انتہائی قرب حاصل تھا، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ اور دیگر کے اگر میں نام لینا شروع کروں تو جنہیں خاص قرب حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ ایک شب و روز کا معاملہ تھا، مشاورتوں کا معاملے تھے، سفر میں ساتھ کا معاملہ تھا، غزوات میں قرب کا موقع ملا ہے۔ اس طرح موقع پر ان سب کے متعلق اگر یہ روایتیں ان کی ہم جمع کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، گھر کے باہر نرمی اور حسن اخلاق کے اتنی روایتیں مل جائیں گی کہ بیان سے باہر ہے۔ درست فرمایا، کال لیتے ہیں۔ یہ نرمی سے پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کو سمجھایا بجھایا نہ جائے غلط بات پہ؟ دیکھیں، نرمی اور سختی، اب مثال کے طور پر وہ ایک اسٹیک لے لیں، لکڑی لے لیں، سخت ہوتی ہے، اس کی سختی سمجھ آ جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، نرمی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، یار یہ چیز نرم ہے۔ آپ گدے پر سوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ نرم ہے کہ سخت ہے، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نرم ہے کہ سخت ہے۔ مٹھائی اور پتھر میں تمیز ہو ہی جاتی ہے کہ یار مٹھائی نرم ہوتی ہے، پتھر سخت ہوتا ہے۔ تو نرمی اور سختی کو سمجھنا کو بہت زیادہ مشکل تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں نے شروع میں کہہ دی کہ بات نرمی سے کرنے میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیخیں نہیں، آپ چلائیں نہیں، اور آپ ایسے لفظوں کو نہ لائیں جو کہ سامنے والے کو ہرٹ کر دے، دل آزاری کر دے، اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو تو اس پر مطلب کہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اتنا نیگیٹو اور اتنا مطلب کہ وہ ایگریسو ہوتا ہے، اتنا روڈ ہوتا ہے کہ مطلب سامنے والا گھبرا جاتا ہے کہ یار ہو کیا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ صبح اٹھے، آپ کے ساکس نہیں ملے، موزے نہیں ملے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو رومال نہیں ملا، آپ کا کیا حال ہے؟ یار وہ چابی نہیں، یار چابی کہاں رکھ دیتی ہو پتہ نہیں یار، وہ کہے گی یار اب دودھ لانا بھول جاتے ہو، میں کیا پکاؤں گی؟ آپ دودھ رہ گئے، اچھا ٹھیک ہے کل لے آئیے گا۔ اب غور کریں نا تھوڑا، اگر دودھ وقت پر آ جائے گا تو چائے وغیرہ بنانے میں، کھانا بنانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی۔ بات آپ نے وہی کی ہے، صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمپلین کو تجویز میں بدل دو، یعنی شکایت کو تجویز میں بدل دیں، کمپلین کو سجیشن میں بدل دیں۔ اب یہ آپ ایسی بات کریں کہ جو بات پہنچ بھی جائے گی اور وہ بھی نہیں رہے گی، یعنی چارجر بھی نہیں ملے، یار کیا چارجر کہاں رکھ دیتے ہو یار، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی یار، اب میں چارجر کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ اب آپ کس مزاج کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا، سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا۔ کوئی چارجر نرمی کا ملتا ہو تو میں آپ کو لگا دوں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بٹھا دو کہ اس کو چارج کر دو تاکہ اس کی سختی نرمی میں بدل جائے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ اچھا یہ وہ چیز ہے۔ شوز کہاں ہیں، چپل کہاں ہیں، کیا یار پلیٹیں نہیں ملتی، چمچ نہیں ملتا۔ اچھا اس میں تو کمال پتہ کیا ہو جاتا ہے، آپ چمچ ڈھونڈ رہے ہو نا، چمچ کہاں ہے، پلیٹ کہاں ہے، وہ پیچھے سے کوئی یہ رہا، یہ چمچ رہی ہے۔ اچھا اب خود کو سنبھالنا بھی ہے، یہ بھی کوئی رکھنے کی جگہ ہے۔ اچھا کمال تو یہ ہوتا ہے جس کو نظر کم آتا اس کے چشمے گم ہو گئے،
میرے چشمے کہاں ہیں؟ اچھا اب یہ چشمے ڈھونڈے کہاں سے؟ اس کو چشمہ ہی نظر نہیں آئے گا. اچھا اب یہ چیزیں تھی کس کی؟ چارجر آپ کا، سب چیزیں آپ کی تھی. اور چلے آپ کی تھیں، آپ کی نہیں تھی. گھر میں رہتے ہیں، بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی چیز کہاں رہ گئی، کوئی چیز کہاں رہ گئی. میں نہیں کہتا چیزیں منتشر ہو، چیزیں اپنی جگہ پر ہو، ڈسپلن کے ساتھ ہو، مینیج میں گھر خود ایک بہت زبردست ایک مطلب کہ اس کو مینیج کر کے چلائیں گھر کو. اپنی چیزیں کہاں ہونی چاہیے اس کا آپ بھی خیال رکھیں اور چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں. اب یہ بھی ایک کمال کی بات ہے نا، عورت نے کبھی نہیں کہنا اپنے شوہر کو کہ میرا دوپٹہ کہاں ہے، شوہر نے کہنا اپنی بیوی کو کہ میرا رومال کہاں ہے. وہ کبھی نہیں بولے گی کہ میرا دوپٹہ کہاں رکھ دیا. وہ بیچارہ اس کا لگے وگے کیا، اس کا تعلق ہی کیا، وہ دوپٹہ ہے، وہ اپنا دوپٹہ وہ سنبھال کر اپنی چیزیں ساری وہ بیوی سنبھال کر رکھتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے شاید، ویری سوری ٹو سے، آپ کو کیوں برا لگے گا، ٹھیک ہے ہاں، تو عورت زیادہ مینیج کرتی ہے گھر کو مرد کے مقابلے میں، مجھے لگتا ہے. اس کا مطلب اس کی شیڈولنگ بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کے جانے سے پہلے ناشتہ تیار ہے، آپ کا لنچ تیار ہے، آپ کے بعد آپ کے بچوں کی تیاری ہے، تو گھر میں اگر فیملی ہے بڑی تو اس کے لیے وہ تیاری ہے. اچھا چیزیں اپنی جگہ پر رکھنی ہے، اپنی جگہ پر اٹھانی ہے، ہر چیز وہ رکھ دیتی ہے. کچن پورا مینیج ہوتا ہے. آپ کو چائے کی پتی کا ڈبہ وہی ملے گا، آپ کو مطلب کہ چینی کا ڈبہ وہی ملے گا. کچھ ہمارے معاملات ایسے کہ ہماری چیز پتہ نہیں کدھر ہوتی کدھر نہیں ہوتی. ہمارا بیگ آج کہیں اور ہے تو کل کہیں اور ہے، ہمارا رومال کہیں اور ہے تو کل کہیں اور ہے، ہمارا امامہ کہیں اور ہے تو کل کہیں اور ہے. اچھا یہ بھی اسی کا قصور ہے کہ ہم نے مطلب کہ اٹھا کر چیزیں جہاں مرضی رکھ دی. ہاتھ پہنچ کو تولیہ کہیں اور رکھا ہوگا اور یہ بیچاری گھر کی خاتون آ کر تولیہ وہیں لٹکا دے گی جہاں اس کو لٹکانا چاہیے، کیونکہ آپ کو جب دوبارہ تولیہ ہوا نہیں ملے گا یا تولیہ کہاں چلا گیا. اور یہ بھی سختی سے تولیہ کہاں رکھا یار، بیگ تو آپ تولیہ نہیں رکھتی ہو نا. مصیبت یہ ہے وہ کہیں کہ تولیہ رکھا تو تھا، پھر آپ کو یاد آئے گا یار میں نے اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے بس وہیں رکھا. اچھا غلطی بھی نہیں ماننی نا، غلطی بھی نہیں ماننی. یہ صاحب بہادر جو ہے نا یہ بہادر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اپنی مطلب کہ وہ نہیں ماننی. تو یہ بات اچھا بعض اوقات کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اپنا مینجمنٹ پرابلم ہوتا ہے، وہ مینیج نہیں کر پاتی. یعنی گھر گھرستی ہوتی ہے نا، کہ جیسے میں نے کل بھی کچھ کہا تھا کہ ان چیزوں کو رکھنا سنبھالنا. اب جیسے کہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یار میری ساری چیزیں میری بیوی رکھ دیتی ہے اور میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر عورت کا کام ہے کہ چیزوں کو مینیج کرے صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور اس طرح چیزیں جہاں ہوں جب چاہیے وہ مل جایا کریں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تب بھی آپ کی سختی سے، آپ کے چیخنے سے موبائل زمین سے باہر نہیں آ جائے گا. آپ کے چیخنے سے چشمہ سے آواز نکلنا شروع نہیں ہو جائے گی، چیخو نہیں میں یہاں پڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے چیخنے سے کچن سے آواز نہیں آئے گی، چیخو نہیں میں گرم ہو گیا جاؤ کھا لو، آپ نہیں چیخو. آپ کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں گھر کا ماحول خراب ہوگا، کوئی ایک آدھ پلیٹ ٹوٹے گی، کوئی ایک آدھ برتن ضائع ہو جائے گا، اور کوئی ایک آدھ کسی کا نقصان ہو جائے گا. لہٰذا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. چیخے نہیں، شاؤٹنگ نہ کرے. اور کبھی کبھار اگر ہو جاتی ہے، نیچر ہے ہمارا، ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ریئلائز کرے اور اس کو پھر کور کرے. گھر والے سمجھ جائیں گے وہ کور کر رہا ہے، بھلے سمجھنے دیں، تھوڑا کور کرے اور کوشش کریں کہ میکسیمم آپ کی عادت میں نرمی پائی جائے. اب چونکہ نرمی کی چند باتیں ہو رہی ہیں تو ایک دو حدیثیں بھی سنا دو اپنے ناظرین کو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جس سے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا. اب دیکھیے میں تھوڑی یہاں وضاحت کر دوں، نرمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے موقع پر بھی مسکراتے رہیں. ہاں نصیحت کرنا سمجھانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ کی ناراضگی کا اظہار، آپ کے غصے کا وہ جاریانہ انداز سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. ناراضگی کا اظہار آپ کے چہرے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے ہو سکتا ہے، اور اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کو برا لگا ہوا ہے، خراب لگا ہوا، مطلب یہ ناراض ہو رہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے.
آقا کریم کی سیرت میں مثال نہیں، بات صورت ہے نہیں، اس کی صورت موجود ہے، مطلب انسان بے حس تھوڑی ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی دیکھ کر بھی اگر اس کو مطلب کہ اس کا خون جوش نہیں مارتا تو کیا اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے؟ اپنی ماں بہنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور دیگر کو آس پاس کوئی یہ مطلب کہ اتنی دھڑلے کے نافرمانی کرتا ہوا دیکھے۔ نرمی کے تعلق سے ایک اور حدیث سنا دو میں جی کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی رفیق ہے، رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں کرتا۔ میں یہ ایک بڑی پیاری روایت اور اس کی شرح میں نے پڑھی تھی نرمی کے تعلق سے، اور اس کی شرح پڑھی تھی حضرت مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمان نے، اس کی بڑی پیاری شرح لکھی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس میں لکھا تھا شرح وغیرہ میں کہ جیسے عورت جو ہے نا برتن سے بڑی اس کی اٹیچمنٹ بہت ہوتی ہے برتن سے، مطلب آپ آگے پیچھے ہو جاؤ تو فرق تو پڑے گا، لیکن برتن آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اگر آ بھی جاؤ تو بولے کہ برتن کہاں ہے، برتن لے گئے جائے برتن لے کر آ جائے، ارے برتن میں بالکل خاص اس کا جو ہے نا دل دماغ گردہ پھیپڑا سب بیچاری کا پھنسا ہوا ہوتا ہے، نیچر کی بات ہے۔ تو برتن میں بڑا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی ایسا برتن ٹوٹ جائے نا، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے، تو کوئی ایسی چیز ٹوٹ جائے، کوئی ایسی چیز ضائع ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی کو نہ کہنے دیتے کہ نہیں اس کچھ نہ بولو۔ اس کی ایک عمر تھی جو پوری ہو گئی، ایک کام اللہ کی مرضی سے ہونا تھا، انس کے ہاتھ سے ہو گیا، بس اتنا، اور کہنے کچھ نہیں دیتے تھے، بالکل معاملے کو اپنے مطلب کہ اس کو یوں کلیئر ہو جاتا تھا، ہو جاتا تھا۔ تو مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمان نے لکھا ہے کہ اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں آ جائے نا تو گھر بھی جنت جیسے ہو جائیں یار۔ واہ مرحبا، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں مزاج میں نرمی عطا فرمائے، طبیعت میں سادگی عطا فرمائے۔ بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں نگران شورا آپ کی بارگاہ میں۔ عرض یہ ہے کہ ہر وقت نرم مزاج رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کہ بعض اوقات نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے متحد کچھ لوگ کام کرتے ہوں اور اس کی طبیعت ہر وقت نرم ہو اور وہ سختی نہ کرنے والا ہو، تو بعض اوقات اس کے متحد جو ہے نا اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ صاحب نے کچھ کہنا تو ہے نہیں، تو چلیں ہم جو اپنی مرضی کر لیں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ یہاں پہ کیسے بیلنس کیا جائے گا مزاج۔ ایڈمنسٹریٹو طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات بڑے ہمیں فوائد اس سے کافی ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ایسی سختی نہ ہو جو ظلم سے تعبیر کی جائے، اللہ، یعنی اگر وہ سنجیدگی یعنی سپروائزر کو، اس طرح مینیجر کو، اس طرح کام لینے والوں کو یقیناً ایک اپنا مزاج رکھنا پڑتا ہے کہ وہ آ کر دیکھے گا تو وہ سنجیدگی ہے، سختی نہیں ہے، وہ سنجیدگی ہے، اور کام کو سیریس لینا ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے اور آپ دیکھ رہے وہ کام نہیں کر رہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کا مطلب کہ چار آدمی کے سامنے ذلیل کرنے سے بہتر ہے اس کو بٹھا کر سمجھائیں کہ بھائی آپ کا یہ کام تھا، آپ کا یہ کام نہیں ہو پا رہا، اگر وہ کام پھر بھی نہیں کر پا رہا تو آپ کو اس سے معذرت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم آپ سے معذرت کر لیتے ہیں اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو۔ یعنی کسی کے کام کو درست کرنے کے لیے میں اپنے مزاج کو برباد کیوں کروں، یعنی کام صحیح کرنے کے لیے اپنا مزاج خراب کر دوں میں؟ تو چیزوں کو درست کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جہاں جہاں سختی، لیکن وہ سختی ہم ظلم ہو جاتی ہے، پھر سختی ہوتی ہے، اور پھر مطلب کہ ڈانٹ ڈپٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا، مطلب کہ ایک انسان معتدل رہتا ہے، بیلنس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کہیں نرمی سے باہر آنا ہے تو ظلم کی طرف تو نہیں نہ چلے جانا، اور وہ بھی کہاں اور کہاں نہیں، اس کے فیصلے کون کرے گا؟ تو اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کال۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے بہت ہی تلخ رویے میں بات کی، سختی کے ساتھ، چیخو پکار کے ساتھ۔ جب انہیں پتا چلا یہ تو کسی عہدے والا اور منصب والا ہے تو پھر کہنے لگے کہ میرا بی پی کا مسئلہ ہے تو بی پی ذرا ہو جاتا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ لگتا ہے دوا نہیں کھاتے ہوں گے۔ اگر بی پی خدا نہ خواستہ ہے تو اللہ پاک ان سب کو شفا عطا کرے۔ تو ہوتا ہے بی پی میں بعض اوقات یہ پرابلم ہو جاتی ہے جو آپ نے کہا۔ میں آپ کے اس واقعے کو یا جو بھی آپ نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، میں سے لے ہی تھوڑا سیریس رہا ہوں کہ بی پی کی وجہ سے ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔
یعنی بعض بی پی والوں کو میں جانتا ہوں جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو ان کو مطلب کہ اس طرح کے کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بی پی کی وجہ سے ہمارے لیے یہ پرابلم ہو جائے گا، بلکہ اگر دور دیکھا جائے تو کئی لوگ اس طرح بیمار لوگوں کو پبلک ڈیلنگ کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں، صحیح. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو مطلب کہ شارٹ ٹیمپر ہو جائے گا، فوراً ہائپر ہو جائے گا، اس کو تو غصہ آ جائے گا. تو بی پی والوں کو عمومی طور پر ایسے کاموں سے ویسے خود کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ جہاں پر ان کا بی پی بوسٹ کر جاتا ہو اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہو یہ. اور پھر میڈیسن کو انہوں نے کمپلسری کرنا چاہیے. ویسے ڈاکٹر میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر بی پی کی میڈیسن شروع ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پھر کنٹینیو لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن امیر سنت فرماتے ہیں کہ مجھے بی پی تھا، میں نے پیٹ کا کفر مدین لگا کے بھوک سے کم کھا کر اور غذائی علاج بالغذا کے ذریعے میں نے اپنی بی پی کی گولی سے جان چھڑا لی ہے. تو اب الحمدللہ امیر سنت کو یہ بی پی کا اتنا پرابلم سچ نہیں ہے. تو اور بھی بہت سارے اس میں ہیں طریقے، جو بندہ چاہے تو بی پی کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن آپ کی بی پی سے کسی اور کی بی پی ہائی کیوں کروا رہے ہو بھیا؟ اگر آپ کو کوئی کام نہیں پسند آتا تو اب مطلب آپ بتائیں کہ اب اس کے اوپر آپ نے چڑھائی کر دی تو آپ کا بی پی ویسے ہی آپ کی زندگی اجاڑ رہا ہے، تو اپنی آخرت کی اجاڑ رہے پر تلے ہوئے ہیں. کیونکہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے کا. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا مثال دیتا ہوں. یہی بی پی اگر افسر کے سامنے ہائی ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ سارا بی پی پیون کے سامنے کیوں نکلتا ہے؟ یہ سارا ہائی بی پی یہ ملازم کے سامنے اور اپنے نوکر کے سامنے اپنی اولاد کے اوپر ہی کیوں نکلتا ہے؟ یہ بی پی اوپر کیوں نہیں نکلتا؟ اوپر بی پی کیوں نہیں نکلتا؟ اوپر کیوں کنٹرول آ جاتا ہے؟ اوپر کیوں ضبط آ جاتا ہے؟ دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. یس. صرف بی پی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. خدا نہ کہتا بی پی جب شوٹ کرتا ہے نا تو مطلب برین ہیمریج ہو سکتا ہے. اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں، اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. اس لیے پلیز ویسے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کریں اور ایسا کام بھی نہ لیں جیسے آپ کا، اگر گھر میں اللہ نہ کرے کوئی سا بی پی پیشنٹ ہے تو ان کو بھی میڈیسن لینی چاہیے اور گھر کے دیگر لوگوں کو اس بات کا کیئر کرنا چاہیے کہ چونکہ ہمارے گھر میں ایک بی پی پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر پیشنٹ ہے، لہذا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جن سے ان کا یہ بی پی شوٹ ہو اور ان کا پرابلم بڑھے. یہ ہماری اخلاقی فیملی ہر طرح سے ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو ضرور آپ پلیز نوٹس کیجئے گا جو میں نے درخواست کی ہے. میرا نام فہد ہے. حضرت یہ نرمی سے سنتا اور مانتا کون ہے بات، تو کیا کیا نرمی کریں؟ ہمیں تو اپنے ٹیسٹ کا کھانا چاہیے اور کہاں کہاں طبیعت ایڈجسٹ کریں. ہم ہر جگہ مختلف ٹیسٹ ملتے ہیں ہمیں، تو برائے کرم یہ ارشاد آپ بھلے ہم سے محبت سے بات کریں نہ کریں، کھانا ہمیں ٹیسٹی چاہیے. کچھ لوگوں کا مزاج دیکھا جاتا ہے یہ کہ طریقے سے بات کرے نہ کریں یا وہ صحیح کام کرے نہ کرے، لیکن ان کے مطابق ان کو کھانا میسر چاہیے ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے. اس طبیعت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے ہی میں درخواست کرتا ہوں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کہیں گے یہی کام جو آپ سختی سے کرتے ہیں نرمی سے کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک پریکٹیکل کرتے ہیں، ہفتہ 10 دن کا ایک ایگزامینیشن کرتے ہیں اور آپ وہی کام جو آپ سختی سے کروا رہے تھے وہی کام آپ تھوڑا نرمی سے کہنا شروع کر دیں اور 2-5 دنوں کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو وہی رزلٹ جو آپ کا بلکہ اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت طریقے سے رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. مرحبا. یعنی جب نرمی کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اور نرمی کے فضائل ہیں، نرمی کے فوائد ہیں. میں آپ کو بتا سختی کے نقصانات آپ کو نرمی کے نقصانات بہت ریئر ہیں اور وہ بھی اس نرمی کے نقصانات ہیں جہاں شریعت کو نرمی مطلوب نہیں ہے. ایسے ہی یہ یاد کر لیجیے، جہاں شریعت کو نرمی مطلوب نہیں ہے وہاں اگر آپ نے پولائٹنس کیا نا تو وہ آپ نے آؤٹ آف نیچر کام کیا. جہاں شریعت مطلوب ہی اور محمود بھی نرمی ہے کہ پولائٹنس ہے، ظاہر اس کا ایک علم ہے، ایک معلومات ہے. آپ کیمسٹری میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کی بھی ایک نالج تو ہے، پریکٹیکل تو ہے نا. تو اب صرف میں کہہ دینے سے تو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ تھیوری ہے، آپ ایک آدھ دفعہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو فرق ملے گا اور خود آپ کی اپنی رسپیکٹ اور عزت بھی بڑھے گی. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سختی کرنے کے خاموش ہو گئے، مطلب بالکل برا لگا ہے اب خاموش ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی خاموشی وہ اثر دکھاتی جو شاید ان کا کہنا نہ دکھاتا. خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ برا لگا ہے سختی نہیں کریں گے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی پھٹے گا، پھٹ نہیں رہا ہے. یہ ابھی کہیں نہ کہیں بم مارے گا، مار نہیں رہا ہے.
یہ کچھ اتل پاتل کر کچھ نہیں کر رہے. اب یہ مطلب آپ نے جو اس کو چھیڑا یا آپ کو ایسا لگا اب یہ ٹھیک, اور میں چلو دعا میں یاد رکھیے گا. اب آپ چلے گئے نا, یقین مانیں آپ کو میں بتاؤں, آپ اس کے پاؤں تلے آپ نے زمین نکال دی ہے. اب یہ سارے کو 2 4 6 منٹ تک تو سکتے میں ہو گئے, سناٹے میں. اب یہ ہوگا کیا. ارے خاموشی جو ہے نا یہ بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. اللہ اکبر. آپ کبھی خاموش ہو کے تو دیکھیں, اور اس طرح آپ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے, یعنی آپ نے بالکل ان کی توقع سے برعکس رسپونڈ کیا نا, اور آپ نے سختی نہیں دکھائی. آپ کر کے دیکھیں, میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس وقت کیا کہنے جا رہا ہوں. جی ہاں, یہ شور بھی کر لینا ٹھیک, چلے اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ مطلب یہ جو آپ نے جو دعا دی نا, یہ دعا اس کو ہلا کے رکھ دے گی. اگر یہ عورت سعادت مند ہے, یعنی عورت کے ساتھ عورت کی اصلاح کرنے جو طریقے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے نا, اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر یہ سعادت مند ہے, سعید ہے, سلیم الفطرت ہے, تو آپ کا پہلا اٹیمپ ہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہوگا. یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کیا بتا رہا ہوں. آپ بس یوں ہو جائیں ٹھیک ہے. اوئے ہوئے ہوئے وہ بولے یار یہ کچھ یہ پھٹے تو اس کا نکلے, کچھ نکلنا ہی نہیں ہے. اچھا پھر اس نے انشاءاللہ وہاں آپ سے دوبارہ آپ کو ایکسکیوز آئے گا کہ وہ آپ کو برا لگ گیا, ایسا ہی, اور آپ کو اپنے برا لگانے کو ایسا ظاہر کر دیا کہ جیسے کہ بالکل کمال ہو گیا نا. اظہار نہ کریں, اپنے اظہار کو بچا کر رکھیں, اپنی کیفیت کو بچا کر رکھیں. منتقم المزاج بھی نہ بنیں کہ کبھی موقع ملے گا تو اپنا بدلہ لے لوں گا. منتقم المزاج نہ بنیں, معاف و در کو ٹھیک ہے برا لگ گیا آپ نے وہ کر دیا نکل جائیں. جیسے ہم نے گھر گھرستی ہے, رہنا سہنا ہے, معاشرت ہے, اس پر ہم الحمدللہ موضوع پر بات کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور بعض اوقات نہیں موڈ صحیح ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ کم اسٹوڈینٹس ٹیسٹ ہوگا آج. اب ٹیسٹ ہوگا, سر آپ نے پہلے بتایا نہیں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں. کب ٹیسٹ ہوگا میں نے کہہ دیا نا, چلے کاپیز نکالے میں بورڈ پہ سوال لکھتا ہوں. تو ایک دو اسٹوڈنٹ تھوڑے سے سامنے آ گئے کہ سر آپ پہلے کہیں نوٹس دیتے کچھ بتا. بھائی میں کہہ رہا ہوں نا ٹیسٹ ہے. سر ٹیسٹ کی تیاری نہیں, آپ کیسے ٹیسٹ لے رہے ہیں, آپ کو ٹیسٹ دینا ہے نہیں دینا. اور وہ جو نہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ جو تھا اس نے تھوڑا سا ایگریسو کیا, سر نے وہاں سے ایگریسو کیا, اور باقاعدہ دونوں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے اندر بہت ساری بحث ہو گئی, اور نہ ہونے والا بھی کام جیسے کہ ہو گئے, اور ٹھیک ٹھاک بگاڑ ہوا. بات ایڈمن تک گئی, اسٹوڈنٹ کو اس کی غلطی پر فارغ کر دیا گیا کہ آپ نے ٹیچر سے بدتمیزی کیوں کی, اس کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ٹیچر جب بھی کلاس میں آتا نا تو جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ ٹیچر کو اسی نظر سے دیکھتے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر چلا گیا, اس کو اسکول سے نکال دیا گیا, اور وہ اتنا گلٹی فیل کرتا تھا کہ آخر اس نے بھی ریزائن کر دیا. وہی میں نے آگے ایک اور واقعہ پڑھا کہ ایک ٹیچر آیا, اس نے کہا کہ چلو بچوں آج ٹیسٹ ہوگا. جب ٹیسٹ ہوگا تو وہی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ نے پہلے سے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ لیں گے, تو آپ کیوں ٹیسٹ لے رہے ہیں؟ کہا بیٹا آپ کی تیاری نہیں ہے. کہا کسی کی ٹھیک ہے نہیں ہے تیاری تو آپ ٹیسٹ نہ دیں, مجھے ٹیسٹ لے لینے دیں. نہیں سر آپ ٹیسٹ کیسے لے سکتے ہیں جب آپ نے پہلے سے کہا نہیں ہے؟ میں نے نہیں کہا نا پہلے, تو بیٹا میں ٹیسٹ کا کہہ رہا ہوں, آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا تو میرے بیٹے آپ ٹیسٹ نہ دو, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو دینا چاہتے ہیں ان کو بیٹا دینے دیں, آپ کو کیا پرابلم ہے بیٹا. یوں کر کے بیٹا کر کے بات کرنے لگا. اس نے کوشچن لکھا, ٹیسٹ پہ کاپیز نکالی اسٹوڈنٹ نے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ سارے ٹیسٹ دے رہے ہیں اور سر بیٹھے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں, تو دیکھا تو وہ اس نے بھی ٹیسٹ دینا شروع کر دیا. تو مطلب آپ ہینڈل کیسے کر رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس ہینڈلنگ ہونی چاہیے. ہینڈلنگ ایک ٹیکٹ ہے. آپ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے باسز کو, اپنے کولیگس کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ دیکھ لیجیے گا. مرحبا.
ایسا سننے والوں کو بھی تو آپ نصیحت فرمائیں نا کہ بھئی اس کو بھی، جس کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ بھی سمجھ جائے، بات مان لے. اگر بات مانتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ غصہ آئی اس پر ہے جو بات نہیں مان رہا، جو سن نہیں رہا ہے، جو سمجھ نہیں رہا ہے، اسی پہ تو غصہ آئے گا. ایسا ہی ہے. اب آپ اتنے مسکرا کے مجھ سے بات کرو، میں بولو یار سلمان بھائی کیوں مسکرا رہے ہیں آپ کو مسکرانا نہیں چاہیے تھا. آپ بولو گے یار اس کو کہیں لے ہوئے جاؤ، اس کو لگتا ہے کھانا وانا کھانا ہے، طبیعت صحیح ہے ہی نہیں. تو پتہ بندہ اسی کے ساتھ ہی روڈ ہو جاتا ہے کہ جو خلاف مزاج کر رہا ہے یا بات نہیں مان رہا ہے. وہیں تو آپ کو نرمی دکھانی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کال لیتے ہیں. ہاں جی عمران صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ وے آف آپ نے پروگرام کا سلسلہ کیوں رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ طریقہ ہی رکھا ہے، وے آف طریقہ، کہ کس طریقے کے تحت ہم مختلف ٹاپکس لائیں گے اور اس ٹاپک پر عمل کرنے کا انشاءاللہ طریقہ بتائیں گے. مرحبا. تو یہ طریقہ ہے وے آف. تو کیونکہ میں نے پہلے سلسلے میں کیا تھا، طریقہ بولو یا قاعدہ بولو، اور فائدہ قاعدے میں ہی ہے. مرحبا. وے آف پروگرام میں نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک مبلغ کے لیے نرمی اختیار کرنا کس حد تک ضروری ہے اور کس کس پہلو پر، کس کس موڑ پر اسے نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے، سختی کا کوئی کہیں پہ اجازت ملے گی یا نرمی ہی کے فوائد نظر آ رہے ہیں؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. مبلغ کے لیے تو صرف نرمی ہے. اور جو پروگرام کے شروع میں سلمان بھائی نے جو قرآن کریم کی آیت کریم آپ کے سامنے بیان کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلق سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوئی کہ تم ان کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو آپ خود غور کریں کہ سختی کا نتیجہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی ہی ہمیں سکھائی اور ہمیں نرمی کے متعلق ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. تو ہمیں نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ گھر کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بچوں کا معاملہ یا استاد کے لیے شاگرد کا معاملہ، پیر کے لیے مرید کا معاملہ، شوہر کے لیے کہیں بیوی کا معاملہ، یہ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ استثناء موجود ہوتے ہیں. یہ بہت کم کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جرنلی طور پر مبلغ کا واسطہ تو عام لوگوں سے پڑتا ہے، تو اس کو تو ہمیشہ نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے. کوئی نہیں مانتا تو آپ کو غصہ آئے گا، تو آپ نے ذہن بنا کیوں لیا کہ میری بات مانے ہی مانے. بھائی میں بھی اس وقت آپ سے بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. میں آپ پر سختی کیوں کرنے بیٹھا بھائی؟ جی کون؟ اسپین سے عرض کر رہا ہوں، حافظ محمد رمضان اتاری. بہت ہی پیارا آپ کا پروگرام سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بہت ہی پیارے آج کے جو موضوع آپ نے بتائے ہمارے پیارے سلمان بھائی نے. اور نگرانی شورا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس دور میں، اس وقت جب سحری بالخصوص اٹھ کر بنانی ہو ہمارے گھر کی خواتین نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، تو اس وقت گھر میں گیس نہیں ہوگی، پھر بجلی بھی نہیں ہوگی. اس طرح بندے کی جو طبیعت میں بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اس کے اندر نرمی کیسے لے کریں؟ اور اس طرح جو میڈل کلاس طبقہ ہے، جو غریب گھرانے والے ہیں، وہ اس دور میں ان دونوں معاملات کو کیسے ہینڈل کریں، کیسے ان کو لے کر چلیں تاکہ ان کے گھر کا نظام بھی ٹھیک رہ سکے، نرمی بھی طبیعت میں رہے، اور سحر و افطار کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ اپنے ارشادات ارشاد فرما دیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے، تم نے بھی میرے ساتھ اٹھائے ہیں بہت دکھ، خوش ہوں کہ راہ شوق میں تنہا نہیں ہوں میں. آپ آس پڑوس پہ دیکھیں، پورا محلہ پرابلم ہے. خالی گیس آپ کے گھر کی یا بجلی آپ کے گھر کی تو بند ہے نہیں. نہ پورے گھر میں آپ ہی نے سحری کرنی ہے، نہ پورے گھر میں خالی آپ ہی نے افطار کرنی ہے. اب سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب نہ چیخنے سے گیس آ جائے گی، نہ سختی کرنے سے بجلی آ جائے گی. اس نے اپنے ٹائم پر آنا ہے، اس نے اپنے ٹائم پر آنا ہے. تھوڑا سا پری پلان کر لیں، تھوڑا سا ایڈوانس پلاننگ کر لیں. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر صبر کریں یا کچھ آؤٹ سورس کر لیں کہ بھائی جب گھر میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرنا چاہیے. سحری تو کرنی ہے اور مطلب کہ افطار تو کرنی ہے. تو مطلب کہ حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھیں نا. حالات سے الجھتے کیوں ہیں؟ حالات سے ہم الجھتے ہیں. جب حالات سے ہم الجھتے ہیں تو پھر حالات تو الجھا ہی رہے گا، ہم بھی الجھ جائیں گے. ہمارے الجھنے سے حالات سلجھ نہیں جائیں گے. حالات کو سلجھانا ہے، الجھے ہوئے حالات کو سلجھانا ہے، تو اس کے لیے نرمی اور پلاننگ کرنی پڑے گی. اب پلاننگ کے ساتھ جائیں کہ بھائی اس ٹائم پہ گیس نہیں آتی. کہیں ایسا ہی ہے کہ گیس تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گیس تھوڑی جو سمجھے کہ 3 ساڑھے 3 کے بجائے تھوڑی آدھا اور گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے گی. تب کیا کر سکتے ہیں؟ ہو گئی ہے
تو اس کا تھوڑا سا ایمرجنسی پلان تیار کر کے رکھے, اگر خدا نہ کرتا آلٹرنیٹ بتائیں نا کیا کیا کر سکتے ہیں. آؤٹ سورس میں نے کہا نا, کچھ اور باہر کا سامان لے کر رکھ لیں, کیا کر سکتے ہیں, یا پہلے سے کچھ ایسا افطار میں ہی پکا کر رکھ لیں. سلنڈر کا مشورہ دیں گے آپ؟ سلنڈر رکھ دیں گھر پہ. دیکھیں لوگ دیکھیں لوگ رکھ ہی رہے ہیں اور لوگ لے ہی رہے ہیں, لیکن یہ کہ بس احتیاطوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے سیکھ کر کریں, ایسے آنکھ بند کر کے کچھ بھی نہ کریں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کچھ ہو تو افطار کے وقت ہی کچھ بنا کر رکھ لیں, کچھ ایسا چیزیں رکھ لیں, تھوڑا جب گیس ہو تبھی کچھ اگلے کے لیے اہتمام کر لیں. لوگ سفر میں جاتے تو کھانا پکا کر ایک ایک مہینے کا لے ہی جاتے ہیں, 15 20 دن کے لے جاتے ہیں. تو جنہوں نے انتظام کرنا ہے انہوں نے انتظام کر لینا ہے. تو اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے کیا کیا حل نکالے جا سکتے ہیں اس پر آپ غور کریں نا, اور آپس میں نرمی سے بات کریں, آپس میں الجھ کے بات نہ کریں, آپس میں چیخ و پکار کر کے بات نہ کریں. اور دوسری بات, ایسا موقع بھی نہ دے کوئی چیخے, کوئی چلائے, کوئی پکارے, آپ موقع نہ دیں. جیسے گھر میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, اگر شوہر بلا رہا ہے تو بیوی اب اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے, وہ فون پہ لگی ہوئی ہے یا کسی اور سے باتوں میں لگی ہوئی ہے, اب شوہر بیچارہ بلا رہا ہے یا وہ اس کو بلا رہی ہے, تو یا ماں باپ اولاد کو بلا رہے ہیں اور اولاد جی آ رہا ہوں, جی آ رہی ہوں, جی آ رہا ہوں, جی آ رہی ہوں, تو اب وہ اوپر رہ کر کسی کو آپ وہ اس کو تیش پہ بھی تو نہ لائیں, ایسے حالات بھی تو پیدا نہ کریں. اب آپ کسی کو پین چبائیں گے اور کہیں گے خبردار آواز نکالی, تو اب اس کو تکلیف ہوگی تو آواز تو نکلے گی. اب آواز نکلے, وہ یار آواز نکالتا ہے, آپ کو تکلیف دینا یاد نہ آیا, اس کی آواز دینا آپ کو یاد آیا. تو اب ایسے حالات بھی پیدا نہ کریں جس سے کسی کو یہ کیفیت اس کی بیچارے کی پیدا ہو جائے, پھر بعد میں اس کو بھی اور آپ کو بھی سب کو شرمندگی اور پریشانی بھی ہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ